ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. ٹرمپ کی جانب سے دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر مڈل ایسٹ میں بھیجنے کے حوالے سے رپورٹس کو کنفرم کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ خبر دی کہ اگلے چند گھنٹے جو وہ بڑے کروشل ہوں گے اور اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا امریکہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر جو وہ مڈل ایسٹ بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا. اور جب بھی دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر آتا ہے تو معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے. جب بھی امریکہ اٹیک کرتا ہے تو وہاں پر دو ایئر کرافٹ کیریئر جو موجود ہوتے ہیں. امریکی ملٹری مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے دو ایئر کرافٹ کیریئر کی جو ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ اب حملہ جو وہ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو آپ ایز اے پریشر ٹیکٹک جو وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آلریڈی جو مڈل ایسٹ کے اندر بلڈ اپ ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ لیول کے پر یہ بلڈ اپ ہے اور جنگ ہی کا وہ سگنل آلریڈی دے رہا تھا. لیکن ایئر کرافٹ کیریئر کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور چونکہ خود ایران نے یہ کہا کہ اگر دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر آئے گا تو اسے ہم ایک کنفرم سٹیپ ٹورڈز وار دیکھیں گے. تو اب یہ ٹرمپ نے ناظرین خود کنفرم کر دیا ہے. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اور اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف بھیجنے جا رہا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کھلبلی والی صورتحال ہے, ہنگامی صورتحال ہے. ایران اپنی تیاریوں کو اگلے درجے کے اندر جب وہ داخل کرے گا. سپریم لیڈر نے باقاعدہ قوم کے ساتھ جب وہ خطاب بھی کیا ہے اور اب یہ کنفرم سٹیپ ٹورڈز وار ہے. ویسے اس ایئر کرافٹ کو آنے میں کچھ دن لگ جائیں گے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں آ جائے گا, لیکن اس کو کچھ دن لگ جائیں گے. لیکن ٹرمپ نے کنفرم کر دیا کہ وہ بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر ایک اور لارج سکیل اٹیک جو وہ کرنے جا رہا ہے. جو 10 اکتوبر کے بعد 10 اکتوبر کو سیز فائر ہوا اور کبھی بھی اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا اور وہ ایک بیڈ فیتھ ایگریمنٹ تھا وقتی پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو اسرائیل اپنے ارادوں سے, اپنے سٹیٹمنٹ سے, اپنے حرکات سے یہ بتاتا رہا ہے کہ اس کے فلسطینیوں کے حوالے سے کیا ارادے ہیں. تو اب غزہ پر وہ ایک اور لارج سکیل آپریشن جو وہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یوکرین کی جنگ بہت زیادہ بگڑ رہی ہے اور اس میں ویسٹ جو ہے وہ بہت بڑی شکست کھا رہا ہے. ابھی رشیا نے اورشنک میزائل جو ہے وہ ایک بار پھر یوکرین کے پر لانچ کیے ہیں. یہ 3rd یا 4th ٹائم ہے کہ رشیا اورشنک میزائل جو ہے وہ یوکرین پر لانچ کر رہا ہے. یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ویپن ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائپرسونک میزائل ہے. ابھی تک ویسٹ امریکہ اس کے مقابلے میں کوئی ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ نہیں بنا سکا ہے. اور رشیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اگر زیادہ نمبرز کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ ایک سمال نیوکلر بام جتنی ڈسٹرکشن جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہے. یہ اتنی زیادہ انرجی جو ہے وہ ایمٹ کرتا ہے. اگر یہ زیادہ نمبرز کے اندر استعمال کیا جائے تو سمال نیوکلر بام کے برابر یہ تباہی جو ہے وہ لا سکتا ہے. اور جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ there is nothing left in the stockpile to send to Ukraine. اب ہمارے اسٹاک پائل میں کچھ بھی نہیں بچا ہے کہ ہم یوکرین کو مزید بھیج سکیں. تو یہ ویسٹ کی بہت بڑی شکست, ایک لا حاصل جنگ جو یورپ نے شروع کی امریکہ کے کہنے پر, اور اس کا جو خسارہ ہے وہ اس پوری صدی میں ختم نہیں ہوگا. اس کے اثرات جو ہے اس پوری صدی میں ختم نہیں ہوں گے. اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی شکست ہے جو یورپین فیس کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ ہم یوکرین کو بھیج سکیں. کیا ضرورت تھی اس جنگ کو کرنے کی؟ اور 30 سال کی وعدہ خلافی بار بار رشیا کے ساتھ کی جاتی رہی. رشیا کے ساتھ بار بار یہ ایگریمنٹس ہوئے کہ نیٹو کا ایکسپینڈ نہیں کریں گے, پھر بھی کرتے رہے. آخر میں تنگ آ کر رشیا نے جب اٹیک کر دیا اور شروع کے دنوں میں رشیا نے بہت لمیٹڈ فوج بھیجی اور استنبول کے اندر مذاکرات ہوئے, سیز فائر سائن ہونے جا رہا تھا. لیکن بائیڈن اور بورس جانسن جو کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا, انہوں نے جب وہ زیلنسکی کو شاید دی کہ نہیں تم نے مذاکرات جب وہ سائن نہیں کرنے اور وہ معاہدہ نہ ہو سکا. ایون پوپ بار بار کہتے رہے کہ زیلنسکی کو جا کر معاہدہ کر لو, اس نے نہیں کیا. اور آج جرمنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اس سے پہلے برطانیہ کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یوکرین کبھی رشیا سے فاتح نہیں ہو سکتا. تو پیوٹن اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ بہت بڑے فاتحین کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور یورپینز ایک بہت بڑی شکست کے ساتھ. امریکنز نے وزڈم کا مظاہرہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ شکست بھانپ لی ہے اور وہ اس سے سائیڈ پر چلے گئے. انہوں نے اسلحہ دینا بند کر دیا ہے, پیسہ دینا بند کر دیا ہے اور اپنے آپ کو اس جنگ سے نکال لیا. مدعا بھی یورپینز پر ڈال دیا ہے, زیلنسکی پر ڈال دیا ہے اور پتلی گلی سے جو وہ خود نکل گئے, سائیڈ کے اوپر کر لیا ہے. لیکن یورپینز اتنا نقصان بھی کروا لیا. ابھی جو اس کے ریپرکشنز ہیں, جو اس کا فال آؤٹ ہے, یوکرین تباہ ہو چکا ہے, جو مائگریشن ٹورڈ یورپ ہوئی اور جو ڈیفیٹ ہوئی اس کا کیا ہوگا. تو ابھی تو یہ یعنی
یہ پوری سینچری جب اس کے اثرات سے پتہ نہیں یورپ کس طرح جب وہ نکلے گا، جو اکانومیز تباہ ہو گئی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، اور جب ڈیفیٹ باقاعدہ ہو جائے گی تو پھر اچھا اب یورپ کیا نہ ہے وہ رشیا سے لڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرین کی جنگ روکنے کا، لیکن پیچھے ہے کچھ نہیں، پیسہ نہیں ہے، سٹاک پائل خالی ہو چکے ہیں، لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، جو یورپ کی پبلک اوپینین ہے وہ بالکل اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت گورنمنٹس موجود ہیں یہ خود ان کے جو ہے نا الیکشن ہارنے کا خطرہ ہے. میکرون اس وقت لویسٹ پاپولیرٹی کے اوپر ہیں، برطانیہ کے پرائم منسٹر بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ آئے لیکن اب پاپولیرٹی نیچے جا چکی ہے. ویسے تو ایبسٹین کی وجہ سے ان پر پریشر بھی ہے کہ وہ استعفیٰ دے، خود جرمن چانسلر جب وہ ان پاپولر ہے، تو جو یورپ کی پبلک اوپینین ہے وہ بھی اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. تو پیوٹن، نارتھ کوریا اور چائنا اور ایران، یہ اتحادی جو ہیں وہ یہاں پر فاتح ہو کر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف رشیا کی جنگ نہیں تھی. ایران نے جو سپورٹ کی، جو نارتھ کوریا نے اپنی ڈائریکٹلی فوجیں بھیجی، تو اگر یہ ساری سپورٹ نہ ہوتی تو رشیا اس طرح سے فاتح جو نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اب رشیا کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ایران کی مدد کرے گا. جس ملک پر بھی اٹیک ہوگا، نارتھ کوریا، چائنا اور ایران، ان تینوں میں سے اگر کسی پر بھی اٹیک ہوگا تو رشیا جو ان کی مدد کرے گا. اب جناب علی، سب سے پہلے جو ٹرمپ نے خود سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر جارج بش جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف بھیجنے جا رہا ہے. اب یہ YT نیوز، یہ اسرائیل کا بڑا میڈیا ہے، یہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کنفرمز رپورٹ پینٹاگن پریپیئرنگ ٹو سینڈ سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ٹو مڈل ایسٹ. اور ہیرڈز لکھ رہا ہے ٹرمپ شیئرز رپورٹس آف سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ٹو بی سینٹ ٹو مڈل ایسٹ. العربیہ نیوز، سعودی عربیہ کا میڈیا، ٹرمپ کنفرمز رپورٹس آن سینڈنگ اے سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ٹو دا مڈل ایسٹ. تو یہ تمام جو میڈیا ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. خود ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ وہ بھیج رہا ہے. اب اس کو آنے میں ہفتہ 10 دن جب وہ لگ سکتے ہیں. ویسے اس کو پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کی جو ٹریننگ اور ایکسرسائز ہیں وہ شروع کر دی گئی تھی. پینٹاگن نے اس کو آرڈر کر دیا تھا اور تیاری کا آرڈر دے دیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ اس کی کنفرمیشن آئی ہے اور اس کو یعنی بھیجنے کا آرڈر ٹرمپ نے دے دیا. لیکن یہ جہاں پر موجود ہے اس کو تیاری کا آرڈر جو وہ پینٹاگن نے 48 گھنٹے پہلے ہی دے دیا تھا. تو اب یہ ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں اس کو مڈل ایسٹ آنے میں، اور اس سے کم زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے. لیکن یہ یعنی مڈل ایسٹ کے قریب ابھی موجود نہیں ہے، اس کو تھوڑے سے دن جب لگ جائیں گے. تو ابھی نیتنیاہو امریکہ کے اندر ہی موجود ہے اور بہت ساری نئی چیزیں جو وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہوں گی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. دیکھیں اس کے بعد تو پھر جنگ ہے نا، اور جنگ کے تو ساری ڈائمینشنز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جنگ کتنی ڈسٹرکٹیو ہوگی. تو کیا ٹرمپ واقعتاً اس نے یہ راستہ لے لیا ہے جنگ کا، ایک لا حاصل جنگ، ایک ڈسٹرکٹیو وار اور بھیانک اور ہولناک جنگ جس میں سے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا. ٹرمپ نے کیا واقعتاً اس جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اور نیتنیاہو کے کہنے پر؟ تو اسکاٹ ریٹر نے جیسے کہا کہ اس کے بعد ٹرمپ جب امپیچ ہو سکتا ہے. پاپولیرٹی بہت تیزی کے ساتھ ٹرمپ کی جب نیچے آئے گی، اور جو ایران ہے وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا ہے کہ 6000 سیٹلائٹ انٹرنیٹ سٹار لنک نے یہ مزید بھیجے ہیں ایران کے اندر سمگل کرنے کی جو کوشش کی ہے اور یہ کر دیے ہیں وال اسٹریٹ جرنل نے. اچھا، یہ مارکو روبیو نے کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ایران میں دوبارہ مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا جنوری کے اندر کہ 2-3 ویک جو ہے وہ انتظار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موسم کافی زیادہ سخت ہے. تو جو ہی سردی تھوڑی سی کم ہوگی تو اس کے بعد ایک بار پھر مظاہروں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسی درمیان پھر اٹیک ہوگا. تو اب یہ سٹار لنک دوبارہ بھیجا جا رہا ہے. موسم تھوڑا اس میں یعنی کہ سردی کم ہو رہی ہے، اور ایران میں ویسے بھی اب کافی زیادہ ریلیز فار گورنمنٹ ہوئی ہیں، یعنی ایران کے حق میں ظاہر ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ کی جو اٹیک ہے، اگریشن ہے، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. تو موسم والی بات بھی اس میں آ گئی، سٹار لنک بھی دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب لنک کر رہی ہیں. اور اسی درمیان شام سے خبر یہ ہے، رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے الطنف جو بیس ہے
اس کو مکمل طور پر خالی کر دیا ہے اور سیرین جو گورنمنٹ فورسز ہیں ان کے حوالے کر دیا. یہ ایک اور بہت بہت بڑا یعنی یہ سگنل ہے نا. عراق کی بیس بھی خالی کر دی گئی, شام کی بیس بھی خالی کر دی گئی, اور یہ دونوں بہت اسٹریٹجک بیسز تھیں. آپ کو یہ اندازہ ہے نا کہ ٹرمپ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس جو وہ واپس چاہیے, اور ٹرمپ ہی عراق اور شام کی دو انتہائی اسٹریٹجک بیسز جو وہ خالی کر رہا. تو وجہ کیا ہے؟ اگر یہ جنگ کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو یہ بیسز کبھی خالی نہ ہونا ہوتی. یہ جو الطنف بیس ہے یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عراق اور شام اور لبنان کے درمیان جو راستے ہیں اس سب کے اوپر یہ نظر رکھی جاتی ہے ان بیسز کے ذریعے. تو اب یہ جو الشرا کی فورسز ہیں ان کے حوالے ان بیسز کو جو وہ کر دیا گیا ہے. اچھا, وہاں پر جو کریبین ہے وہاں پر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. دو امریکی جو ڈسٹرائرز ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے, ایک دوسرے سے ٹکرا گئے, اور خود امریکہ میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی یہ امریکہ کی ٹاپ نیوی, دنیا کی نمبر 1 نیوی ہے امریکہ کی, اور اس کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ جو ایسٹس ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں نارمل حالات میں. تو اگر جنگ میں یہ وہاں پر موجود ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, تو یہ ایک بات ہوگی کہ امریکہ کی کیا تیاری ہے. آلریڈی ہم پچھلے 2 مہینوں سے بہت ساری ڈائمینشن ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے, یہ وجوہات ہیں. اب یہ کنفرم سٹیپ ٹورڈز وار. دوسری بات یہ ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر ایک اور لارج اسکیل اٹیک جو وہ کرنے جا رہا ہے. غزہ کے ساتھ جو ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ ریجن نے سائلنس اختیار کی اور ان کا نیریٹو یہ رہا کہ اس کے نتیجے میں امن ہو جائے گا. ہم معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسی طرح یہی اپروچ رکھیں. تو غزہ پر سائلنس کے بعد ریجن میں امن ہو گیا ہے, ریجن امن کے قریب ہوا ہے, ریجن کی ڈائریکشن امن اور خوشحالی کی ہے, یا ریجن کی ڈائریکشن ریجنل وار کی ہے. تو دیکھیے جینوسائیڈ, یہ اب جینوسائیڈ کے اثرات ہیں جو مزید جنگوں کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے. اس جینوسائیڈ پر کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پر مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, اس جینوسائیڈ کو رکوانا چاہیے تھا, اور نہ ہی اسرائیل کو اتنی شے ملتی, نہ ہی وہ اتنا زیادہ بدماش بنتا کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور اب وہ ریجن کو ایک ریجنل وار کی طرف دھکیل رہا ہے. اگر اسرائیل کا وہیں سب یہ ممالک کھڑے ہو جاتے, یہ تو اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتے رہیں, اسرائیل کو انٹیلیجنس شیئر کرتے رہیں, اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہیں, تو یہ ریجن کا جو اپروچ رہا ہے اس جینوسائیڈ کے حوالے سے وہ مورلی تو ظاہر کوشچنیبل ہے ہی ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. اور یہ ہم پچھلے 2 سالوں میں مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے غزہ کے حوالے سے یہ اپروچ نہیں بنتی ہے. آپ مورلی دیکھیں, ایتھیکلی دیکھیں, آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھیں, اپنے اسٹریٹجک حوالے سے دیکھیں, ریلیجیس ڈیوٹی سمجھیں, ہیومینیٹیرین ایشو کے ہیومینیٹیرین اس بنیاد کے اوپر جائیں. کسی بنیاد پر بھی غزہ کی جینوسائیڈ پر یہ خاموشی بنتی نہیں ہے. آپ کے ریجن میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں وائلنس بڑھے گا یا وائلنس کم ہوگا؟ تو یہ کس کی پالیسی تھی؟ یہ بالکل وہی پالیسی تھی جو ایران کے ساتھ یعنی ریزسٹنس کو اپنا دشمن سمجھا گیا اور اسرائیل کو اپنا دوست سمجھا گیا. یہ بھی بالکل وہی پالیسی تھی کہ جینوسائیڈ پر خاموشی اختیار کی گئی. اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریجنل کنٹریز چاہتے تھے کہ یہ ہو, لیکن خاموشی اختیار کی نا. بھئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس میں نیوٹرل ہیں, تو دیٹ مین کہ آپ طاقتور کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے یہ جینوسائیڈ کا فال آؤٹ ہے. مزید جنگیں, مزید وائلنس, یہ بالکل ان کو جینوسائیڈ جو الاؤ نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اب ریجن جو ہے وہ مزید تباہی کی طرف بڑھا ہے. تو اب غزہ پر ایک اور حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو ریجن جو ہے وہ یعنی غزہ میں لوگ ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں, ان پر بمباری ہو رہی ہے, اور اب اسرائیل ایک اور لارج اسکیل اٹیک کرنے جا رہا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یورپ, انہوں نے کہا ہم ٹرمپ کے اس بورڈ میں نہیں بیٹھیں گے, رشیا نے انکار کر دیا, چائنا نے انکار کر دیا, اب OIC ملک جا کر بیٹھ رہے ہیں. تو ان سے مزید سوالات اٹھیں گے کہ بھئی آپ کیا منوا رہے ہیں, باقی تو کوئی نہیں وہاں پر جا کر بیٹھ رہا ہے, آپ بیٹھ بھی رہے ہیں, اور آپ کا بیانیہ بھی یہ ہے کہ ہم تو جو ہے وہ ایک اچھی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ پر جو ہے دوبارہ اٹیک ہو رہا ہے. اچھا, امریکہ کے اندر بہرحال ایک تحریک ہے جو اسرائیل کے خلاف آگے بڑھ رہی ہے.
فلوریڈا کے جو گورنر ہیں وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو ان کے جو گورنر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، ون آف دی کینڈیڈیٹ نے، اور یہ یعنی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں جیتا تو میں اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم کروں گا، اور تمام جو اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے، یعنی فلوریڈا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ میں نکال لوں گا۔ اچھا، فلوریڈا جو ہے نا، ٹرمپ کا گھر بھی وہیں پر ہے، تو یہاں پر بھی ان کی بڑی پکڑ ہے اسرائیلی لابی کی، تو اگر یہاں پر بھی ان کو سیٹ بیک ہوتا ہے نیو یارک کی طرح، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ تو کیا اس بنیاد پر ان کو ووٹ ملے گا؟ تو اس وقت صورتحال اور انالیسس یہ ہے کہ ود ان ڈیز ہم اس لمحے کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ جب ایک ایسی جنگ چھڑنے جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائے گی، کتنی بڑی جنگ ہوگی، کیا خوفناک نتائج اس کے سامنے آئیں گے، کتنے مزید ملک ڈسٹیبلائز ہوں گے، کتنی اکانومیز تباہ ہوں گی، کتنی رجیم چینجز ہو سکتی ہیں، کتنی اس میں سے داعشیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ تو ود ان ڈیز اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف اس لمحے کو اپروچ کر رہے ہیں۔ ایران کے جو نیول کمانڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کی جو موومنٹس ہیں اور اسرائیل کی جو موومنٹس ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ ایرانین نیوی امریکی موومنٹس کو جب وہ مانیٹر کر رہی ہے، اور ایران کے صدر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر مذاکرات کے تمام دروازے جب وہ بند کر دیے گئے ہیں، the enemy have closed all paths on us, preventing us concluding all deals، کہ ہم ڈیلز کریں، مذاکرات کریں، معاہدے کریں، وہ سارے راستے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ہم نے سب کچھ آزما کر دیکھ لیا ہے، ہم نے مذاکرات کی کوشش کی ہے، ہم نے کسی اچھے ایگریمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، تمام پرنسپل اور لاجیکل ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر مذاکرات کے راستے جب بند کر دیے گئے تو وہ بھی ایک جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ کا انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ جب مذاکرات کے راستے بند ہیں تو پھر جنگ ہی لڑنا پڑے گی۔ تو اسی درمیان جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے ایک میسج کنوے کیا ہے امریکہ کو، اور ایران نے امریکہ کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ ہم حملہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ It will not launch a war unless it is attacked first۔ چونکہ اس وقت انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے تو کوئی بھی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، تو ایران نے یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے میں پہل نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو پھر ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارا جواب آئے گا اور بڑا سخت جواب آئے گا، پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہاں ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے۔ سیکرٹری جنرل آف دا کاؤنسل کیریڈ ایرانین میسج ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ عرب ڈپلومیٹس جو ہیں انہوں نے یہ میسج امریکہ کو دیا ہے، ایران نے عرب ڈپلومیٹس کو، اور انہوں نے پھر آگے امریکہ کو یہ میسج دیا ہے کہ ایران حملے میں پہل نہیں کرے گا، اور لیکن ایران پر حملہ ہوگا تو وہ جواب دیں گے۔ اسی درمیان ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہیں، اور سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو کہ ایم بی ایس کے بھائی ہیں، جو ابھی امریکہ کا دورہ کر کے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو پاکستان اور ظاہر سعودی عربیہ کا جو تازہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جس میں مزید ملک بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو اس وقت ڈسکس کرنے والی ہیں، اور جو ایران جنگ ہے اس پر بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو پاکستان کے آرمی چیف اور سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، جو ایم بی ایس کے بھائی ہیں۔ اور جو افریقن کاؤنسل ہے، سیکورٹی کاؤنسل ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم صومالی لینڈ کی جو ریکگنیشن ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو امیڈیٹلی کینسل کیا جائے۔ مصر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، باقی سب کا۔ تو یہ اسرائیل بالکل ایک طرف کھڑا ہے، باقی دنیا کے مفادات بالکل دوسری طرف ہیں۔ رشیا کی جانب سے اورشنک میزائل جب یوکرین پر لانچ کیا گیا ہے، مطلب جب بھی یہ میزائل لانچ ہوتا ہے تو ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، بڑا ہیوی یہ ویپن ہے، بڑا تباہ کن ہے، بڑا ڈسٹرکٹیو ہے، اور یہ دنیا کا ایسا ویپن ہے اس کو دنیا کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم جو وہ پکڑ نہیں سکتا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائپر سونک میزائل ہے۔ امریکہ بھی ہائپر سونک کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ اس وقت رشیا، چائنا اور ایران اور نارتھ کوریا، یہ چار بڑے ملک ہیں، خاص طور پہ رشیا، چائنا اور ایران، جو ہائپر سونک میزائل میں آگے ہیں۔ امریکہ کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو رشیا کے پاس ہے۔ یہ اورشنک میزائل جب دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین
ہائپرسونک میزائل ہے، بہت سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے، بہت تباہی لا سکتا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جرمنی کے ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں there is nothing left in the stockpiles that can be provided to Ukraine۔ بہت بڑا لمحہ ہے، اس صدی کی سب سے بڑی ڈیفیٹ یورپینز دیکھنے جا رہے ہیں، بہت بڑا لمحہ یہ۔ کچھ یورپ دیکھیں یا ویسٹ دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں اور ان کی طاقت اور ان کی ایروگنس دیکھیں، اور یہ انہی کی چھڑی ہوئی جنگ ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے یوکرین کو بھیجنے، آپ ان کی بے بسی کی اس وقت حالت دیکھیں۔ تو یہاں سے بھی یورپ کو سبق سیکھنا چاہیے اور رشیا کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جنگوں اور دشمنی اور یہ سارا ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن یورپ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنگ ہوگی کیسے؟ نہ پیسہ ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہاں جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تو یورپ اور امریکہ کا ایسٹیمیٹ یہ تھا، نیٹو کا، کہ یہ چند دنوں میں رشیا فارغ ہو جائے گا، اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کس قدر بدل گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ تو ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جنگ روکی جائے، پیسہ ہم بالکل نہیں بھیجیں گے یوکرین کی طرف، اور انرجی پرائسز جو ہے وہ نیچے آنی چاہیے اور رشیا کے ساتھ جو بات چیت ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک سروے آپ کے سامنے رکھیں گے، نیٹو کنٹریز کے اندر سروے ہوا ہے جس میں 57% نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کوئی ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، 57%۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز روگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔